IMF ہم پہ بھروسہ نہیں کر رہا بقول مفتاح اسماعیل۔ ماہانہ 50,000 اضافی الاؤنس اضافہ کیا، چھوڑ دیجئے اس کو بھی سینیٹرز نے یا چیئرمین سینٹ کا۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں جائیں تو 300 روپے فی کلومیٹر دیا جائے گا، اسے بھی چھوڑ دیجئے۔ کہیں ٹھہرنے کا الاؤنس 10,000 روزانہ۔ چیئرمین سینٹ یا سینیٹر کے لیے گھر کے فرنیچر کے لیے 50 لاکھ۔ سینٹ کے ہر ریٹائرڈ چیئرمین کو 12 ملازمین، 6 گارڈز مستقل بنیادوں پر ملیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سینٹ ایوان بالا کسی ملک میں بھی سینٹ یا ایوان بالا تھنک ٹینک ہوتا ہے، ذہین لوگوں پر مشتمل، بزرگ لوگوں پر مشتمل، عقل والے لوگوں پر مشتمل، فہم و فراست والے لوگوں پر مشتمل، اہل دانش پر مشتمل، جو سوچتے ہیں ملک اور قوم کے بارے میں، بحرانوں کا حل نکالتے ہیں، بحرانوں کو ختم کرنے کے لیے طریقے بناتے ہیں، حکومت کو مشورے دیتے ہیں۔ جب ڈیڈ لاک بند گلی میں چیزیں آ جائیں تو اس سے قوم کو نکالتے ہیں۔ ہمارا سینٹ آف پاکستان اور اس کے اراکین اور اس کی کارکردگی آپ کے سامنے، اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا، بات لمبی ہو جائے گی، پھر کبھی کر لیں گے۔ اس سینٹ میں کتنی عقل، دانش، فہم، فراست ہے، یا اس سینٹ آف پاکستان نے کتنے بحرانوں سے قوم کو نکالا، یا سینٹ آف پاکستان کا کیا کردار رہا ہے، یہ چھوڑیے، یہ بعد کی باتیں۔ آج میں سینٹ میں ایک منظور ہوا قانون آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سینٹ میں چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں اور سینیٹرز کی، چیئرمین سینٹ اور سینیٹرز کی تنخواہوں، مرات اور الاؤنسز کا قانون منظور ہوا ہے۔ بڑا دلچسپ قانون ہے۔ اب پاکستان کے اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھیے کہ بدترین معاشی بحران میں گھرا ہے میرا ملک پاکستان۔ سفید پوش طبقہ، تنخواہ دار طبقہ، غریب اور مزدور، مڈل کلاس رل گئی ہے، اور 10 کروڑ لوگ غربت یا غربت کی لکیر کے لیفٹ رائٹ جھولے مائیاں لے رہے ہیں، یعنی 10 کروڑ لوگ غریب ہیں یا غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، اور پائی پائی کا محتاج ہے میرا ملک پاکستان اس وقت۔ اور IMF مان نہیں رہا، دوست ممالک ہاتھ پکڑا نہیں رہے۔ کہیں سے کوئی 1 ارب ڈالر یا کوئی 2 ارب ڈالر آ جاتا ہے، وہ بھی دسمبر تک چلے گا، جنوری تک چلے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کمرشل ادارے ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، IMF ہم پہ بھروسہ نہیں کر رہا بقول مفتاح اسماعیل، دوست ممالک ہم پر بھروسہ نہیں کر رہے بقول خرم دستگیر، دونوں مسلم لیگی ہیں۔ تو ان حالات میں سینٹ نے چیئرمین سینٹ اور سینیٹرز کے لیے جو تنخواہوں میں اور الاؤنسز میں اور مرات کا میں اضافے کا بل منظور کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا سنیے اور فخر یا شرم سے سر دھننا آپ پہ ہیں کہ آپ فخر سے سر دھنتے ہیں یا شرم سے سر دھنتے ہیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تنخواہ میں اضافہ کیا ہے، چھوڑ دیجئے اس کو، سینیٹرز کی تنخواہ میں مہنگائی ہے، کر لیا ہوگا۔ ماہانہ 50,000 اضافی الاؤنس اضافہ کیا، چھوڑ دیجئے اس کو بھی سینیٹرز نے یا چیئرمین سینٹ کا۔ 2.5 لاکھ ہاؤس رینٹ کر دیا، یہ بھی چھوڑ دیجئے۔ زمینی سفر مطلب پبلک ٹرانسپورٹ میں جائیں تو 300 روپے فی کلومیٹر دیا جائے گا، اسے بھی چھوڑ دیجئے۔ اپنی گاڑی پر سفر کریں تو 400 روپے فی کلومیٹر، اسے بھی چھوڑ دیجئے۔ کہیں ٹھہرنے کا الاؤنس 10,000 روزانہ، اسے بھی چھوڑ دیجئے۔ یہ ساری باتیں پھر بھی قابل قبول ہیں کہ جب آپ نے مہنگائی بہت ہو گئی ہے، جب آپ نے ملازمین کی، تنخواہ داروں کی 35% تنخواہ بڑھائی ہے، اور پینشن میں بھی 5، 10، 15% یا 17% اضافہ کیا ہے، تو کوئی بات نہیں، سینیٹرز کی بھی تنخواہیں بڑھا لیں۔ ویسے تو ہم تو جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اکثریت سینیٹرز کی ایسی ہے جن پر اللہ نے بڑا کرم فضل کیا ہوا ہے، جو کروڑوں اربوں پتی ہیں، لیکن چلو مان لیتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ سینٹ کی تنخواہ پر گزارا کر رہے ہیں، تو تنخواہ بڑھا لیجئے۔ لیکن جو کچھ بڑھایا گیا ہے اس بل میں، اس کو ذرا سنیے۔ اچھا، چیئرمین سینٹ یا سینیٹر کے لیے گھر کے فرنیچر کے لیے 50 لاکھ دیا جائے گا۔ کوئی بھی سینیٹر یا چیئرمین سینٹ کے گھر کے فرنیچر کے لیے وہ آئے گا اور کہے گا مجھے گھر کے فرنیچر کے لیے پیسے دیے جائیں، 50 لاکھ اسے دے دیا جائے گا،
اور اگلا آئے گا وہ پھر مانگ سکتا ہے۔ ممبر سینٹ کا کمرشل فلائٹ پر، یعنی جب وہ کسی جہاز میں، کمرشل جہاز میں جائے گا تو ایک گھر کا فرد لے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے وہ ایک گھر کا فرد لے جا سکتا ہے یا 4 افراد اور کو بھی ساتھ لے جا سکتا ہے۔ یعنی گھر کا ایک فرد، چلو بیوی ہو گئے، ایک بچہ ہو گیا، والد ہو گیا، والدہ ہو گئی، یہاں تک سمجھ آتی ہے، 4 افراد کو مزید ساتھ لے جا سکتا ہے۔ اچھا، سینٹ کے ہر ریٹائرڈ چیئرمین کو 12 ملازمین، 6 گارڈز مستقل بنیادوں پر ملیں گے۔ سینٹ کا ایک چیئرمین جو ریٹائر ہوتا ہے 3 سال بعد، اس کو 12 ملازمین، 6 گارڈز ہمیشہ کے لیے، اور عزت مآب چیئرمین سینٹ جو ریٹائر ہوگا اس کو مکمل حفاظتی بندوبست کا حقدار ٹھہرے گا، مکمل اس کی حفاظت کی جائے گی۔ حفاظت کیا کی جائے گی؟ رہائش گاہ پر 6 سنتری، 4 پولیس والے، انسداد دہشت گردی فورس ساتھ ہوگی، 1 سکواڈ گاڑی میں رینجرز، فرنٹیئر کور یا ایف سی کے جوان ہوں گے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ جو ہے کہ ایک چیئرمین سینٹ ریٹائر ہوتا ہے اور اس کے بعد تمام عمر وہ ملک اور قوم پر مسلط رہتا ہے، اس کے ساتھ گارڈز چلیں گے، اس کے ساتھ ایف سی ہوگی، اس کے ساتھ انسداد دہشت گردی فورس ہوگی، اس کے ساتھ رینجر ہوگی، اس کے ساتھ پولیس ہوگی، اس کے ساتھ سنتری ہوں گے، اس کے گارڈز ہوں گے، وہ جہاز پہ 4 بندوں کو لے جائے سفر کرے گا، اور وہ اس ساری عمر، ہر 3 سال بعد ایک اور چیئرمین سینٹ ریٹائر ہو جائے گا، اس کا بھی کریں گے حفاظت، اس کے بعد اگلا آ جائے گا، اس کی بھی حفاظت کریں گے۔ وہ ملک جہاں پینشن دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، پائی پائی کا محتاج ملک ہے، اس میں سپیکر قومی اسمبلی کے لیے بھی تاحیات مراحت ہیں، وزیر اعظم کے لیے بھی تاحیات مراحت ہیں، صدر کے لیے بھی جب ریٹائر ہونے کے بعد یا جانے کے بعد تاحیات مراحت ہیں، چیئرمین سینٹ کے لیے بھی تاحیات مراحت ہیں، اور ممبر قومی اسمبلی اور سینیٹر کے لیے بھی ایک حد تک مراحت ہیں، بیوروکریٹس کے لیے مراحت ہیں، 22 گریڈ میں جو ریٹائر ہوتا ہے اس کے لیے مراحت ہیں، اس کے علاوہ جو سروس کے دوران پلاٹ، پرمٹ، ٹھیکے 19-20 جو کچھ وہ بھی ہیں۔ تو بتائیے یہ پاکستان ہے کہ امریکہ ہے؟ سعودی عرب ہے، برونائی ہے، یہاں سونا نکلا ہے، گیس نکلی ہے، تیل نکلا ہے، قسمت بدل گئی ہے، کوئی خزانہ مل گیا ہے؟ یا یہ وہی ملک ہے جس میں وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں، آٹا سستر کرنے کے لیے کپڑے بیچوں گا، مولانا کی پھونکے مرواؤں گا، یہاں کے وزیر کہتے ہیں ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں، اور کوئی ایسا ملک ہم نے نہیں چھوڑا، کوئی ایسا ادارہ نہیں چھوڑا جس کے ہم مقروض نہ ہوں، قرضوں کا سود دینا مشکل ہو گیا ہے، 10 کروڑ لوگ غریب ہو گئے ہیں، بے روزگاروں کی فوج ہے، مہنگائی اور غربت ریکارڈ ساز ہے، کوئی بدترین معاشی بحران ہے، کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا، اور جس ملک کے لوگ کشتیوں میں ڈنکی وہ رائڈنگ کے ذریعے یورپ جانے کے سپنے سجا کر سمندروں میں ڈوب رہے ہوں، مر رہے ہوں، اور اس ملک میں ایلیٹ کلاس، طبقہ اشرافیہ کیا کیا اپنے لیے خود ہی قانون بنا کر کیا کیا لے رہا ہے، کیا کیا مزے لٹ رہا ہے، یہ اس کی ایک جھلک آپ کو دکھائی ہے۔ ہر فیلڈ میں یہی ہے، ہر جگہ یہی ہے، ہر جس پاس سے نظر مارو گے یہی حال ہے۔ تو یہ ہے میرا پاکستان، اور یہ ہے اس کی وہ جیونکیں جنہوں نے ہمیں، یہ ہے وہ دیمک جو ہمیں لگ گئی ہے، یہ وہ جیونکیں ہیں جو ہمارا خون چوس رہی ہیں، اور اس طرح کی قانون سازی ہوتی ہے۔ ایک طرف نواز شریف صاحب کے لیے قانون سازی، دوسری طرف چیئرمین سینٹ جو ریٹائر ہونے والے ہیں ان کے لیے قانون سازی، ہر کوئی اپنے اپنے کے چکر میں ہے۔ 75 سال سے ملک کو کھایا جا رہا ہے، اللہ توکل پہ یہ ملک چل رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔